اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ۔ آپ تمام نے صوبہ سندھ کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا کہ وہ کہاں موجود ہیں۔ آج ہم اسی صوبہ سندھ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ اس کو کب کسی نے اور کیسے فتح کیا۔ لیکن سندھ کو فتح کرنے سے قبل آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو اب تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے ہماری ویڈیو تھی کہ ہندوستان میں اسلام کب اور کیسے پھیلا، اسی کی دوسری کڑی آج ہم اس ویڈیو میں بیان کرنے والے ہیں۔ معزز ناظرین، آج کل صوبہ سندھ جس مختصر سے خطہ زمین کا نام ہے، آج سے تقریباً 1200 سال پہلے سندھ صرف اس محدود خطے کا نام نہیں تھا، بلکہ وہ ایک طویل و عریض اور وسیع ملک تھا۔ اس زمانے کے مورخین جس ملک کو سندھ کے نام سے موسوم کرتے ہیں، وہ مغرب میں مکران تک، جنوب میں بحر عرب اور گجرات تک، مشرق میں موجودہ ملک مالوا کے وسط اور راجپوتانہ تک، شمال میں ملتان سے اوپر گزر کر جنوبی پنجاب کے اندر تک پھیلا ہوا تھا۔ اس میں پنجاب کے جنوبی اضلاع، بلوچستان کا اکثر حصہ، صوبہ سرحد کا جنوبی حصہ، راجپوتانہ کا اکثر حصہ، گجرات کا شمالی حصہ ماں موجودہ ملک سندھ کے تھا۔ مورخین نے راجہ جچ اور اس کے پیشرو راجہ کے جو حدود حکومت بیان کیے ہیں وہ اس مذکورہ سندھ سے بھی زیادہ وسیع ہیں، لیکن حملہ آوروں اور ان کے مورخین نے جس ملک کو سندھ کے نام سے تعبیر کیا ہے اسی کے وہ حدود ہیں۔ فتوح البلدان میں علامہ بلازری نے فتوح سندھ کی جو تفصیل دی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فتوح سندھ و ہند کا ابتدائی سلسلہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت ہی میں شروع ہو چکا تھا۔ عہد فاروقی 15 ہجری میں سب سے پہلے عثمان بن ابی العاص والی بحرین نے اپنے بھائی حکم کو اس طرف بھیج دیا تھا، جس کو خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پسند نہ فرمایا اور یہ ویسے ہی واپس ہو گئے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں چند لوگ ہندوستان کے حالات یافت کرنے کے لیے بھیجے، مگر حملہ و جہاد کی نوبت نہیں آئی۔ پھر حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے عہد خلافت میں حارث بن مرہ عبدی بطور خود سرحد سندھ پر حملہ آور ہوئے اور ایک حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت 44 ہجری میں محلب ابن ابی صفرہ، جن کو اکثر حضرات نے صحابی قرار دیا ہے اور ان سے ایک حدیث بھی روایت کی ہے، بعض نے ان کی صحابیت کا انکار بھی کیا ہے، کابل قندھار کی بغاوت فرو کرنے کے لیے اس طرف آئے۔ اہواز قیقان میں مقابلے ہوئے۔ اہواز قیقان جو شہر ہیں، ان ناموں کے شہر پرانی تاریخ میں حدود سندھ کے اندر شمار کیے گئے ہیں۔ اب معلوم نہیں کہ یہ شہر موجود ہیں تو کن ناموں سے موسوم کیے جاتے ہیں۔ یہاں کے باغی موجودہ سندھ میں آ کر پناہ گزین ہوئے۔ حضرت محلب نے ان کا تعاقب کیا، دریائے سندھ کو عبور کر کے ملتان تک فتح کیا۔ اسی لیے بہت سی مستند تاریخوں میں ہندوستان کا فاتح اول محلب ابن ابی صفرہ کو قرار دیا گیا ہے، مگر محلب ابن ابی صفرہ کو پھر دوسری مہمات پر جانا پڑا اور پھر راجہ جچ ان پر غالب آ گیا۔ الغرض سرحد ایران کی بغاوت فرو کرنے یا باغیوں کا تعاقب کرنے کے سلسلے میں چھوٹے چھوٹے حملے اور وقتی و ہنگامی فتوحات کا سلسلہ تو کچھ پہلے سے شروع تھا، مگر مستقل طور پر سندھ فتح کرنے کے لیے خلافت اسلامیہ کی طرف سے باقاعدہ حملے کی ابتدا سن 89 ہجری میں خلیفہ وقت ولید بن عبد الملک کے حکم سے ہوئی اور اس کا انتظام والی عراق حجاج بن یوسف سقفی کے سپرد ہوا۔ اور سبب محرک اس حملے کا یہ ہوا، حاکم سراندیب جو پہلے ہی مسلمان ہو چکا تھا، اس نے کچھ تحائف و ہدایہ خلیفہ وقت ولید بن عبد الملک کے لیے اور کچھ مسلمان مسافر، تاجر و حاجی جن کا 8000 کا لشکر تھا، سراندیب روانہ کیا۔ جب یہ جہاز باب عجم یعنی ساحل سندھ کے قریب پہنچا تو سندھ کے راجہ داہر کی طرف سے چھوڑے ہوئے ڈاکوؤں نے ان جہازوں کو گرفتار کر لیا اور دیبل بندرگاہ سندھ پر لا کر مال و اسباب لوٹ لیا اور مسلمان مسافروں کو قید کر لیا۔ کچھ لوگ بچ نکلے اور عراق پہنچ کر حجاج بن یوسف سے واقعہ بیان کیا اور استغاثہ کیا۔ حجاج نے راجہ داہر کے نام خط لکھا کہ ہمارے مسلمان تاجروں اور حاجیوں کو فوراً رہا کر دو اور ان کے اموال واپس کر دو۔ راجہ داہر نے اس کا مغرورانہ اور لغو جواب دیا۔ اس وقت حجاج بن یوسف نے
امیر المؤمنین ولید بن عبد الملک سے سندھ پر جہاد کی اجازت طلب کی اور امیر المؤمنین کی اجازت سے اول چند مختصر فوجی دستے سرحد سندھ پر بھیجے، مگر راجہ طاہر نے کافی قوت فراہم کی ہوئی تھی، وہ کافی نہ ہوئے، تو پھر 89 ہجری میں 6000 شامی و عراقی عربوں کا لشکر محمد بن قاسم سقفی کی قیادت میں سندھ پر بھیجا گیا۔ محمد بن قاسم سقفی 6000 کا لشکر لے کر سرحد سندھ پر پہنچے اور پھر ایک عجیب تدبیر سے کشتیوں کا پل بنا کر دریائے سندھ کو عبور کر کے راجہ کی زبردست ہاتھیوں کی فوج سے مقابل ہوئے، تو اسلامی دارالخلافت سے ہزاروں میل کے فاصلے پر یہ جنگ جاری تھی اور آلات رسل و رسائل، دخانی جہاز، ہوائی جہاز، ریڈیو، لاسکی پیغام وغیرہ جو آج کل پائے جاتے ہیں، ان کا کہیں نام نہیں تھا، لیکن انتظام خوبی یہ تھی کہ عراق کے دارالخلافہ سے محمد بن قاسم کے پاس ڈاک اور اس میں جنگ کے متعلق ہدایات ہر تیسرے روز پہنچتی تھیں، یہاں تک کہ عروس نامی قلعہ شکن منجنیق جو لشکر اسلامی کے ساتھ تھا، اس کا حملہ دیبل کے سب سے بڑے مینارہ وقل نامی پر کس سمت سے اور کس انداز سے ہوا، اس کا پورا نقشہ کھینچ کر حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو بھیجا تھا۔ ہر تیسرے روز ہندوستان کی ڈاک عراق اور عراق کی ڈاک ہندوستان پہنچ جایا کرتی تھی۔ آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ سلسلہ جاری رکھنے کے لیے ہماری پچھلی ویڈیو دیکھنا نہ بھولیں، ہندوستان میں اسلام کی آمد کب اور کیسے ہوئی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔